کو جو عزت جو پیار آپ لوگوں نے مجھے دیا، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. میر گروپ کو شکیل میرے ساتھ بیٹھے میں بہت زیادہ پرانا تو نہیں جانتا میں، لیکن ایک انسان کی اگر سوچ اچھی ہو، اس کا ایک ویژن ہو، لائف کے اندر گولز ہوں، اور خاص طور پہ جب آپ کی نیت ہو، تو نیت کا اگر آپ کی نیت ہے، چاہت کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. تو ایک لڑکا پاکستان سے ہو کے باہر اپنی زندگی گزارنا، اینڈ دین یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے کہ واپس پاکستان کو آگے ایک ٹائم آ جاتا ہے جب آپ اپنی کمیونٹی کو پے بیک کرتے ہیں. یہاں پہ ٹیلنٹ کی بہت بات ہوتی ہے پاکستان میں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کا ٹیلنٹ ہو یا کسی بھی اسپورٹس کے حوالے سے، کسی بھی بزنس کے حوالے سے، جو کسی بھی حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ آپ کی 60-65% یوتھ ہے یہاں پہ. کیا ہم نے ان بچوں کے لیے کوئی پلیٹ فارمز دیے؟ کیا ہمارا ٹیلنٹ ضائع نہیں ہوتا؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. جب پلیٹ فارمز نہیں ہوتے تو وہ ٹیلنٹ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ویژن ہے اس کا، اور اس وقت پاکستان کو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چاہیے، ہر حال میں چاہیے. حکومتیں جو ہیں، یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حکومتیں خود بزنسز نہیں کرتی، جو بزنسز کرتی ہیں حکومتیں ان کو مینیج کرتی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہاں پہ اس وجہ میں اسٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں سارے، یہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر ماسٹر ہیں. یہ اچھا لگا مجھے کہ اپنے بزنسز کے ساتھ ساتھ ان کا ویژن ہے پاکستان اور پاکستان کی یوتھ کے لیے، جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. شکیل نے آپ لوگوں کو آلریڈی سارا بتا دیا کہ کیا پلان ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، ٹورزم کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے، آپ کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے. جو ہم نادرن ایریاز کی بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر کی، نو ڈاؤٹ پاکستان ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے. صرف انفراسٹرکچر فیسلٹیز وغیرہ کا ہونا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ میں خود بھی بہت گھوما ہوں. اور اس وقت آنیسٹلی اسپیکنگ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا. یہ جو مصیبت آئی ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کسی بھی شہر میں ہو، وہ ہم سب کے لیے پرابلم ہے، اور ہم سب مل کے ہی اس پاکستان کے لیے مل کے ہی کام کیا جا سکتا ہے، اور مل کے ہی کام انشاءاللہ ہم کریں گے. تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، اور میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ میں ایک ایسے ویژن کا، ایک ایسی ٹیم کا حصہ بننے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے فکر مند ہے اور پاکستان کے لیے فکر مند ہے. ایک دفعہ دوبارہ میں میر گروپ کا، شکیل آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، جو دوست ہمارے ساتھ اس وقت اسٹیج پہ ہیں، سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میڈیا کا رول بہت ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے. اس سفر میں آپ لوگ سب ہمارے ساتھ چلیں انشاءاللہ. بات پاکستان کی ہے اور ہمارا تو ٹائم ہو گیا، لیکن ہماری آنے والی نسلیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے لیے کچھ کر دکھانے کا موقع ہے ہم سب کے پاس. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ لالا. جاتے جاتے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اس ٹیم کا تو آپ حصہ بن گئے، لیکن اس وقت جو ایشیا کپ چل رہا ہے، 2 ہفتوں سے ہم ہارتے جا رہے ہیں، اور تیسری دفعہ کیا امید ہے کہ ہم جیت سکیں گے یا پھر کوئی؟ محترمہ پہلے تو آپ شکر ادا کریں کہ کل جیت گئے. پہلے آپ شکر ادا کریں کہ ہم کل کا میچ جیت گئے. دیکھیں، بات بار بار کہتا رہا ہوں، پہلے بھی کہا کہ یہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کی غلطی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے سسٹم سے آ رہی یہی لڑکی ہے نا جو آپ کی ڈومیسٹک. تو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو گراس روٹ لیول کرکٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی سسٹم کے تحت ہی یہ لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جیت اچھا ہوا، جیتے ہیں. اچھی ٹیم تھی سری لنکا. اگلا میچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بنگلہ دیش اوور آل بہت اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے، بہت سینسیبل کرکٹ کھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹیموں کے خلاف آپ نے بیٹنگ میں بھی پرفارم کرنا ہے، بالنگ میں بھی کرنا ہے، اور فیلڈنگ میں بھی کرنا ہے. آئی ایم ویری مچ پازیٹیو پاکستان کو لے کے کہ انشاءاللہ فائنل میں پہنچیں گے. پھر فائنل سے پہلے پھر ایک دفعہ دوبارہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. جب آپ کا دور تھا، وسیم بھائی، وقار بھائی، مصباح، یونس، ایک مومنٹم بنتا تھا، ٹیم بڑا لیڈ فرام دی ٹاپ کرتی تھی. اب یہ حالات آ گئے کہ افغانستان، عمان، ان جیسی ٹیموں سے بھی جیتنا بڑا مشکل ہو گیا. سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کرکٹ اسٹینڈرڈ ہے بڑا بلو دی بیلٹ آ گیا ہے، اور جو ٹاپ آرڈر لگتے ہیں چیئرمین پی سی بی آلویز رسپانسبل. تو ان کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے مسلسل جتنے بھی بڑے ایونٹس آ رہے، چاہے ایشیا کپ ہے، آئی سی سی ورلڈ کپ ہے، تو پاکستان کی پرفارمنس پاس میں اگر دیکھا جائے تو ہم آئرلینڈ سے بھی ہارے ہیں، زمبابوے سے بھی ہارے ہیں، امریکہ سے بھی ہارے ہیں ہم لوگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات پھر دوبارہ میں وہیں پہ لے کے آؤں گا کہ
آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو جب تک تگڑا نہیں کریں گے اور ہر ایک کو پاکستان کی ٹوپیاں بنانا شروع کر دیں گے، جو 2-3 میچ پی ایس ایل کی پرفارمنسز کے اوپر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، یہ کرائٹیریا ہے. اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں، ان کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، انہوں نے فائنینشلی بہت زیادہ انویسٹ کیا ڈومیسٹک کرکٹ میں. ہمیں بڑے نام اوپر نہیں چاہیے کہ جس کو دیکھیں کہ بڑے ناموں کو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی بات کرتے ہیں. نہیں، آپ کو بڑے نام، اچھے پروفیشنل ٹیکنیکل لوگ ڈومیسٹک سٹرکچر میں چاہیے وہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹینڈرڈز کو بہت ہائی کرے. جو ہمارا دور تھا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا، اس وقت فرسٹ کلاس کھیلنا زیادہ مشکل تھا کمپیئر ٹو پاکستان ٹیم کھیلنا. تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو دوبارہ واپس لے کے آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے جب آپ کوشش کریں کہ جن کا شو ہے وہ اس شو کو چلائے تو بہتر ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس حساب سے بنایا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتے. آپ اسٹارز بناتے ہیں، میچ ونرز بنتے ہیں. جو کام یہی ہے، عام بندے کو ایک ٹیلنٹ تو ہے، اب اس ٹیلنٹ کو ہائی لیول پہ لے جانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کرکٹ اکیڈمیز کا کام ہوتا ہے، ان کی گرومنگ، ان کے سکلز کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ اکیڈمیز کا بنانا اور اکیڈمیز کے اندر پروفیشنل لوگوں کو لے کے آنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو کپتان سلمان آ رہا ہے ان کے ساتھ دیکھ کے وہ بالر ہے، بیٹسمین ہے، یہ صرف کپتان ہی ہے. وہ لیگ جاری ہے اس وقت کپتانی پہ کیا کہے گا؟ ہاؤ از اٹ؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس وقت آپ کو چیف سلیکٹر بنا دیتا. جو آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے خوبصورت ہے، جو آپ اس وقت مجھے آپ لگ رہے ہیں آل راؤنڈر لگ رہے ہیں پکے. دیکھیے کپتان کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. کپتان پرفارم کرتا ہے تو وہ اس کی پرفارمنس بہت ضروری ہوتی ہے کپتان کی، کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، اس کو اگزامپل بنانی پڑتی ہے. تو سلمان علی آغا جب کپتان بنایا تھا تو اس وقت میری اسٹیٹمنٹ الگ تھی، لیکن جب کپتان بن گیا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک ذمہ داری دی جائے تو میں اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. چاہے کوئی بھی کھیل رہا ہو، میری سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. جو اسٹیٹمنٹ میں نے دینی تھی وہ بہت پہلے دے چکا ہوں ایک دفعہ. اس میں شاید بھائی بتا دیں کہ ہمارے پروجیکٹ میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ ترقی کرے گا. لیکن وہ کب تک ایسا ممکن ہوگا کہ یہاں بزنس ہب بنے یا اس طرح کا بزنس کو؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں تھوڑا سا باتیں کم اور ایکشن والا آدمی زیادہ ہوں. میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے وہ بات کر سکوں جسے میں خود کمپلیٹ کر سکوں. اصل چیز یہ ہے، اس کا ویژن ہے، میں اس کے ساتھ ہوں. ہم نے ابھی جب میں کیونکہ باجوڑ بھی گیا تھا، سوابی گیا، مانسیرا وغیرہ بنیر گیا، تو وہاں تو حالات واقعی کیمرے میں نیوز میں دیکھنا ان کو الگ ہے، لیکن ان لوگوں کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتا الفاظوں میں کہ وہ کن تکلیفوں سے گزرے ہیں. میری وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن KPK کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ راشن وغیرہ کی ضرورت ایسے نہیں ہے، میں ان کے لیے دوبارہ گھر بنانا چاہتا ہوں، جو کہ پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے ان کے ساتھ ان چیزوں پہ ہے. گھر ہو انشاءاللہ. گھر کے ساتھ ساتھ میرا اپنا جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر میں کافی عرصے سے فوکس ہوں کہ کوئی اسکل ہونی چاہیے. روز میں نہیں چاہتا کہ وہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کا انتظار کریں کہ وہ راشن لا کے دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ مچھلی پکڑنا خود سیکھیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی اسکلز کے اوپر ہم کام کریں تاکہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں، زندگی گزاریں اپنے آپ پہ. تو اس پہ میرا فوکس جو کافی عرصے سے فاؤنڈیشن ہمارا کام کر رہی ہے. نئے لوگ جڑے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جڑا ہے، انشاءاللہ ان کو لے کے جائیں گے، اپنے پروجیکٹس بھی دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مل کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا جائے انشاءاللہ. سوال یہ کہ آپ جب آپ حیدر شرازی جی سے جب آپ کشمیر گئے تھے تو وہاں پہ آپ کے اسٹیٹمنٹس اور LOC پہ جانے کی وجہ سے انڈین میڈیا نے بہت سخت رد عمل دکھایا تھا. اسپورٹس ایک دوسرے کو جوڑتی ہے، آپ کا گمبھیر کے ساتھ ٹاکرا ہوا، چیزیں چلتی رہی. گزشتہ میچ کے دوران جس طرح حارث رؤف نے ایک جنگ کے
माहौल को उधर लेके उन्होंने सेलिब्रेशन किया साहबजादा फरहान ने। क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेट या स्पोर्ट्स खिते के ममालिक के लोगों को जो एक दूसरे के ज़बान कल्चर को समझ के लिए जोड़ रही है या नफरत का सबब मजीद बन रही है? नफरत वहीं से शुरू हो रही है। अगर आप देखें हाथ ना मिलाना, आपने प्रेजेंटेशन में गए, आपने प्रेजेंटेशन को इंडिया की पार्लियामेंट बना दिया, तो आई मीन शुरू तो आपने किए है ना। तो मेरे ख्याल में हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान इंडिया की कोई पहली दफ़ा तो जंग नहीं हुई, इससे पहले भी जंगें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शाहिद अफरीदी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया हो, क्रिकेट ना खेली हो। तो आई थिंक ये चलती रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो इस वक्त बदनामी का बायस मोदी हुकूमत रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियन लोग हर जगह मुलाकात होती है, बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि मोदी जो इस वक्त ग्लोबली इंडिया को जो जिस तरीके से दिखा रहा है वो बहुत नेगेटिव सोच। मेरे ख्याल में इस नेगेटिव चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर वो जब बैठना ही नहीं चाह रहे हो, जब सुनना ही नहीं चाह रहे हो, जो आप पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो फिर आप क्या बैठोगे उनके साथ? शाहिद भाई एक सवाल मेरा लीजिएगा जी प्लीज़। अभी मौजूदा जो टीम है पाकिस्तान की, हमने देखा कि ओमान और जिम्बाब्वे से वो जीत सकती है, तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? बाबर आजम एक प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया क्रिकेट का स्टार है, मोहम्मद रिजवान है, ये दो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं T20 टीम में? देखें हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला भी है कि जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होते तो याद किया जाता है। ये हमारा थोड़ा सा इशू है। जब आप किसी को मौका दे देते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि उस टीम को सपोर्ट किया जाए। हमने पास्ट में भी उनको मौके दिए गए, हम समझते थे कि उनसे बेहतरी आएगी या पॉजिटिव, लेकिन जो इस वक्त कंसिस्टेंसी क्योंकि आपके बैट्समैन के अंदर नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा था जब एशिया कप शुरू हो रहा था कि मुझे अगर कोई लीग पॉइंट नज़र आ रहा है वो हमारी बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूँ कि जो इस तरह इस वक्त प्लेयर खेल रहे हैं, आई थिंक अगर इसी तरह खेलना तो फिर तो बाबर को भी होना चाहिए था, रिजवान को भी होना चाहिए था। नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया है, जिस तरह की कंडीशन थी। मेरे ख्याल में शाहीन के साथ नसीम शाह का पेयर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता। नसीम शाह को मैंने ऑनेस्टली अगर किसी को मैंने मिस किया तो नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया। अल्लाह ऐसा लग रहा है कि फाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होगा इंशाल्लाह। दो मैचेस को सामने रखकर आप तीसरे मैच के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वो तब्दीली या तैयारी या हिकमत अमली होनी चाहिए जो? देखिए जो आप फाइनल, अच्छा सवाल किया आपने। जो फाइनल है वो तो लग गया ऐसे रहा, इंशाल्लाह बाकी ऊपर वाले के क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल इंडिया के साथ देखिए बड़ी टीमों के खिलाफ आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ों में परफॉर्म करना पड़ेगा और तीनों चीज़ों में आपको 100% देना पड़ेगा बड़ी टीमों के खिलाफ जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो लड़के हैं कोचेज़ वहाँ पे गए हैं, जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं वो खेल उस लेवल का नहीं है। ठीक है श्रीलंका वगैरह, ओमान वगैरह के खिलाफ तो आप जीत जाओगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए आपको इन तीनों एरिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, तब आप जीतेंगे।